الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم نہ تو اس کا عملاً شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ہی ان نعمتوں کی اصل قدر و قیمت ہمیں معلوم ہے۔ ان بیش بہا خزانوں میں سے جو ہر لمحے اور ہر پل ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہے، میں سے صحت اور تندرستی ایک نادر اور انمول تحفہ ہے، جس کی اہمیت ہمیں تب معلوم ہوتی ہے جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، حالات میں کبھی محسوس کرنے لگتے ہیں، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صورت کی شکل میں جو دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے وہ بہت بڑا عطیہ اور عظیم نعمت ہے۔ صحت تندرستی کی قدر و اہمیت اس سے پوچھے جو بیماری کے سبب دن رات تڑپتا رہتا ہے۔ کبھی کسی بیمار شخص یا ہسپتال میں جا کر زیر علاج مریضوں کا بغور مشاہدہ کریں، اور جو کسی مرض اور درد و تکلیف میں مبتلا ہے ان کی آرزو کو دریافت کریں، جو گھٹن بے چینی اور بے قراری کی کیفیت سے دوچار ہیں، تو معلوم ہوگا ان سب کی خواہش ایک ہی ہے کہ انہیں عافیت حاصل ہو جائے، وہ صحت واپس مل جائے جس کی انہوں نے حفاظت جس طرح کرنا چاہیے تھی نہیں کی تھی، جس کے کھونے سے انہیں محسوس ہوا کہ وہ کتنے انمول خزانے سے محروم ہو گئے۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے، بغیر اس کے زندگی بے رنگ و بے مزہ ہے۔ اگر ہم صحت مند جسم کے مالک ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، تو ہم خوش قسمت اور بڑے دولت مند ہیں، کیونکہ یہ وہ خزانہ ہے جس کے سامنے دولت کے سارے خزانے بھی ہیچ ہیں۔ صحت دولت سے خریدی نہیں جا سکتی، صحت نہیں تو زندگی میں حسن نہیں، سکون نہیں، کوئی امن نہیں۔ دولت کے حصول اور دن رات کام کرنے کے چکر میں صحت جیسی قیمت دولت کو نظر انداز کر کے برباد نہ کریں، بلکہ صحت کا خصوصی خیال رکھا جائے، چونکہ بہت قیمتی ہے، ورنہ وہ لوگ جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، جو ہر چیز خریدنے کی اہلیت رکھتے ہیں، مگر صحت خریدنا ان کی دست و رس میں نہیں، اسی لیے صحت کا انمول کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے جسمانی عافیت یعنی صحت مل گئی اور اس کو اپنے بارے میں امن مل گیا اور اس دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہے، تو اس نے مکمل کامیابی کے ساتھ صبح کی اور گویا پوری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کرو، کیونکہ عافیت بڑی دولت ہے۔ ہمارے جسم میں خدا تعالیٰ نے رگوں کو جو جال بچھا رکھا ہے، ان میں سے کسی عضو کی کوئی ایک رگ بھی اگر کسی وجہ سے اپنا کام چھوڑ دے تو گویا ہم محتاج ہو جائیں گے۔ سانس لینے کے لیے آکسیجن جو کہ مفت دستیاب ہے، اگر یہ نہ ملے تو زندگی کا تصور ختم ہو جائے۔ ارد گرد پھیلی لاتعداد بیماریاں اور جراثیم جو اللہ نے ہم سے دور رکھے ہوئے ہے، اگر یہ فاصلہ نہ رہے تو کسی موذی بیماری میں مبتلا ہو کر سکون وہی ترس ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم آگاہ رہیں کہ صحت انمول ہے، مگر جب بھی ہم قدر کیوں نہیں کرتے؟ صحت ہے تو زندگی ہے، زندگی ہی سے سب نعمتوں کو رونق ملتی ہے، پھر ہم اس کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟
یا حفاظت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ صحت کو خراب کرنے والے وہ سارے کام جن سے ہمیں اندازہ رہتا ہے کہ صحت کو نقصان پہنچے گا تو ہم اس کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایسے کام کیوں نہیں چھوڑتے جس سے ہماری صحت خراب ہو جائے؟ اپنی صحت جو نعمت خداوندی میں ہے بے حد قدر کیجئے کہ اس سے نعمت کا حساب بھی ہم سے بروز قیامت لیا جائے گا۔ احکامات الہی پر عمل کیجئے اور اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اختیار کیجئے۔ جلد سونا اور صبح جلد بیداری کی عادت انسان کو تندرست اور چاق و چوبندر رکھتی ہے، مگر پھر بھی ہم اسی حصے میں اپنا زیادہ تر کام سمیٹنے اور رات دیر تک سونے کو اپنا رواج بنا کر مختلف بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ناقص خوراک فوڈ جیسے آج معاشرے میں خاص درجہ حاصل رکھتے ہیں جو ضروری اور فیشن بن گیا ہے، صحت کے لیے مضر ہے، پھر بھی ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے اور غذائیت سے زیادہ ذائقے کو ہم نے اپنی ترجیحات بنا ڈال رکھا ہے۔ صحت مند نہ زندگی کے وہ تمام اصول جو ہمارے دین نے سکھائے ہیں، انہیں ہم نے بلا کر اپنی مرضی سے زندگی جینے کا ایک الگ اندازہ اپنا لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ سادہ غذا کو پسند فرماتے جو فائدہ مند ہوتی۔ آپ صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے دور رہتے تھے۔ آج ہمارا معیار صحت کو برقرار رکھنے سے زیادہ اپنے ذائقے کو بحال رکھنا ہے، اور وہ بھی ایسی چیزوں سے جو چاہے غذائیت سے خالی ہو اور نقصان دہ ہو، مگر مزے کی خاطر اور فیشن میں اسے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بامقصد اور صحت مند زندگی جئیں، یہ باتوں میں خشوع و خضوع اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط کر لیں، اپنی صلاحیتوں سے بھرپور افادہ حاصل کریں، اپنے حقوق، فرائض اور ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دیں، تو تب ہی ممکن ہے کہ جب صحت کا خیال رکھیں گے، کیونکہ بیمار شخص یہ سارے کام انجام دینے سے قاصر اور پر لطف زندگی سے محروم رہے گا۔ ایسی تمام خوراک اور عادات سے خود کو دور رکھیے جس سے آپ کی صحت آپ کی برباد ہو جائے۔ صحت اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو ہم سے چھین لی جائے گی۔ صحت کی قدر کرنا ہی اصل شکر ہے کہ اسے ضائع ہو جانے سے بچایا جائے اور احکامات الہی پر اپنی زندگی گزاری جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے صحت کے بارے میں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔